انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت سوچ سمجھ کے اس سلسلہ گفتگو کا عنوان اشک عزا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام یہ عنوان قرار دیا گیا۔ بس عزاداروں، جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب روانگی کا عزم کیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے مجمع کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کمال جملے امام حسین علیہ السلام نے ہدایت سے بھرپور رہتی دنیا تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد اور غرض و غایت کو واضح فرما دیا، ذہن انسانی میں محفوظ کر دیا اور تاریخ کے لیے، تاریخ کے اوراق کے لیے، مورخین کے لیے محفوظ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے، جو کچھ اللہ چاہے۔ یہاں سے امام کا مقصد اور غرض و غایت واضح ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ چاہے اسی میں سب کے لیے بہتری ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کوئی طاقت حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور درود و سلام ہو اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کی پیشانی پر موت کا جھومر اس طرح سے آویزاں کر دیا گیا ہے جیسے کہ دلہن کے گلے میں ہار آویزاں کر دیا جائے۔ اور پھر امام نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے آخری آرام گاہ منتخب ہو چکی ہے جہاں میں پہنچنے والا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جس قدر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملاقات کا شوق تھا، اشتیاق تھا، اسی طرح سے مجھے بھی اپنے بزرگان سے ملاقات کا شوق ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اس دن سے کوئی مفر نہیں جو قلم قدرت سے لکھا جا چکا ہے، جو تحریر کیا جا چکا ہے۔ اللہ کی خوشنودی ہی میں ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے تاریخ صفات میں اس جملے کو محفوظ کیا کہ جو اللہ کی رضا ہے اسی میں ہم ہماری خوشنودی، یعنی اللہ کی خوشنودی میں ہی ہم اہل بیت کرام کی رضا ہے۔ اور پھر امام نے اپنے مقصد، اپنی ڈیسٹینیشن کو واضح کیا کہ ہم اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس پر ہم صبر و تحمل کرتے ہیں اور ہمیں صابرین کا پورا اجر ملنے والا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی اہل بیت کرام کو جدا نہیں کیا جا سکتا جو کہ ان کے دوست کی طرح ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے رسول خدا اور اہل بیت کا ایک انمٹ رشتہ کس طریقے سے واضح فرمایا، اور امام نے فرمایا کہ ان کے جگر کے ٹکڑے، یعنی رسول خدا کی یہ جگر کے ٹکڑے جنت الفردوس کے بھی مقام میں ان کے ساتھ ہوں، جنت العالی میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یعنی جب رسول خدا اور تمام اہل بیت اتحاد جنت میں اکٹھے ہوں گے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہوگی، نا ان کی آنکھوں کو خنکی حاصل ہو رہی ہوگی اور ان کے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ سنو، جو شخص ہماری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے اور لقائے پروردگار کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جس کا نفس آمادہ ہے، ریڈی ہے، پریپیئر ہے، وہی ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، جو اپنی نفس کی بندشوں سے نکلنے کے لیے، جو نفس کی خواہشات کی بندشوں سے نکلنے کے لیے آمادہ و تیار ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بھرپور مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک بھرپور عزم کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہے، وہی ہمارے ساتھ چلے گا۔ اور کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ انشاءاللہ کل صبح کو میں روانہ ہونے والا ہوں۔ تو امام نے اپنی روانگی سے ایک شب نہ صرف اپنی روانگی کا بالکل واضح اعلان فرمایا بلکہ اس میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ اب جو بھی شخص ہمارے ساتھ چلے گا وہ مکمل ایک نظریاتی وابستگی کے ساتھ چلے گا، وہ ہاف ہارٹیڈ ہو کے نہیں چلے گا، وہ بالکل اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہوگا، کیونکہ امام نے فرما دیا تھا نا کہ جو کچھ اللہ چاہے گا اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہے، تو جب اللہ کی راہ میں اس آزمائش ہی میں بہتری ہے تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اقربا تھے، جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے اور بچے بوڑھے جوان جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اس کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور تیار تھے۔ اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو
مختلف مقامات پر امام حسین السلام کی گفتگو ہوتی ہوئی. پھر جب امام حسین السلام نے اپنے انصار اپنے اصحاب سے یہ بھی کہا کہ تم میں سے جو بھی چاہے، رات کا وقت ہے، چراغ بھی گل کر دیا گیا، تم میں سے کوئی بھی اگر جانا چاہے تو وہ اپنی راہ اختیار کر سکتا ہے اور میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں. امام حسین السلام نے شفاعت کی بھی ضمانت دے دی، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا یہی فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت اس بات کے لیے آمادہ تیار نہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیں. حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں اور اصحاب کے آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ بھی ایک ایسی موٹیویشنل گفتگو ہوتی تھی جس میں امام حسین کا ایک ساتھی، ایک یاور، ایک صحابی دوسرے کی ہمت اور حوصلہ افزائی کو بڑھا رہا ہوتا تھا اور ایسے جملے پیش کر رہا ہوتا تھا کہ جس سے دوسرے کے عزم اور حوصلے میں بلندی آ جائے. حضرت ابوالفضل العباسی علمدار علیہ السلام کا بھی جو مکالمہ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ہوتا رہا، اس میں بھی حضرت ابوالفضل العباسی علمدار علیہ السلام اصحاب حسینی کو آزمانے کے لیے کچھ جملے کہتے رہے، مگر اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے ثانیہ زہرا کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر یہی کہا کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کو جو کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبے کی شکل میں ارشاد کیے تھے کہ اب ہمارے ساتھ وہی چلے گا جس کی منزل بالکل ڈیفائنڈ ہے، جس کی منزل بالکل واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات، اپنی رب کی بارگاہ میں لقائے پروردگار. تو اس لقائے پروردگار کے جذبے سے سرشار ہو کر جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا میدان کربلا میں پہنچے اور جیسے جیسے 2 محرم سے لے کر کے 7 محرم کو پانی کا بند کیا جانا اور پھر شب عاشور کا آنا، شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی گفتگو ہوتی رہی ثانیہ زہرا سے، ابوالفضل سے، اپنے ساتھیوں سے، وہ سب کے سب، اور اس کے بعد جب مارکہ حق و باطل روز عاشورہ وقت فجر کے بعد جب اس کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کو میدان کی جانب روانہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ بھی کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا کہ اب ہم تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہے ہیں جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. امام حسین علیہ السلام آمادہ و تیار ہو چکے تھے کہ میں اب اپنی عزیز ترین شے کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور تیار ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ ایک روایت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک راوی جس کا نام ہے زرارہ، امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے زرارہ بالتحقیق، یعنی یہ بات بالکل تحقیق شدہ ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ آسمان امام حسین علیہ السلام کے غم میں 40 صبح یعنی 40 صبح تک خون کے ساتھ ہو گیا. اور بات یہیں پہ نہیں ختم ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِأَسْوَدٍ، امام نے فرمایا کہ زمین حسین کے غم میں، شبیر کے غم میں 40 صبح سیاہی کے ساتھ ہوتی رہی. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اور اس مظلوم پر سورج یعنی شمس 40 دن تک سرخی کے ساتھ ہوتا رہا، 40 روز تک آفتاب کو گہن لگا رہا، اور پھر طلوع آفتاب ہوتا تھا تو سورج نہایت سرخی کے عالم میں ہوا کرتا تھا. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الجبال تکتت و ان البحار تفجرت، امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں پہاڑ شگاف یافتہ ہو گئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دریا جوش کھانے لگے. اور بالتحقیق یعنی یہ بات بھی تحقیق شدہ ہے کہ فرشتے یعنی ملائکہ بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت عظمیٰ پر 40 روز تک روتے رہے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہ اس غم کے اس مسائل سے بھرپور جملے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود بھی گریہ فرمایا. اور کیوں نہ ہو، یہ آسمان، یہ فلک، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ ملائکہ، یہ اجنہ، یہ سب، یہ زمین و آسمان جو کہ گواہ تھے امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک غم کے. ایک غم جو کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے وقت شہادت تک بھی رلایا. اور آج بھی جب بھی کوئی قبر ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی جانب منہ کر کے جب بھی کوئی مولا عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کا چاہنے والا، مولا عباس کا کوئی پیروکار جب ابوالفضل کا زیارت نامہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے نیک بندے آپ پر ہمارا سلام ہو، تو اس وقت ذہن انسانی، ایک مومن کا دل اس لمحے پر غور کرتا ہے. حضرتارو، مصائبی جملہ جو میں اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میرے وقت کے امام کو
अबुल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि सलाम से बेतहाशा मोहब्बत। फरमाते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के रूए ज़मीन पर अगर कहीं भी कोई हमारे चचा अबुल-फज़ल का तज़किरा करता है और उनका ज़िक्र करके वो खुश होता है और उनके मसाइब सुनकर गिरिया करता है, तो मैं वक्त का इमाम उसकी हाजतें पूरी करने की ज़मानत देता हूँ। और पूरी दुनिया में अगर कहीं भी हमारे चचा अब्बास का तज़किरा किया जा रहा होता है तो मैं वक्त का इमाम उस जगह उस मकाम पर मौजूद होता हूँ। और अबुल-फज़ल का ज़िक्र सुनकर उनके फ़ज़ाइल पर खुश होने वालों और उनका मसाइल सुनकर गिरिया ज़ारी करने वालों के लिए, अश्के अज़ा बहाने वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उनकी दुआओं को पूरा फरमाए, उनकी हाजतों की कबूलियत का मैं वक्त का इमाम ज़मीन हूँ। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ही हदिया करते हुए बता रहा हूँ वो आखिरी लम्हा कि जब अबुल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि की लाशें पर कि जब अबुल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि के जसद मुतहर से बाजू कता हो चुके थे, उस वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबुल-फज़ल के वक्त आखिर जब लाशें अबुल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि पर पहुँचे हैं तो अज़ादारों में ये जुमले पाक इमाम को हदिया पेश कर रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आका कहकर पुकारने वाले अबुल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त के इमाम ने एक जुमला कहा कि अब है मेरे भाई अब्बास, एक मरतबा मुझे भाई कहकर पुकारो, तो उस वक्त अबुल-फज़ल के लाशे ने जिस तरह से तड़प कर अपनी माँ की कब्र की जानिब रुख किया और कहा कि मैं किस अंदाज में अपने भाई को किस तरह से भाई कहकर पुकारूं, जबकि मेरी माँ का ये दर्द है कि तूने जिंदगी भर अपने भाई को आका कहकर पुकारना है, तू इनका गुलाम है। मगर वक्त आखिर अबुल-फज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहि ने जब के इमाम हुसैन अलैहि के हुक्म पर इताअत इमाम में जब आखिरी मर्तबा अपने वक्त के इमाम को भाई कहकर पुकारा तो अज़ादारों आखिरी वक्त में अबुल-फज़ल के आखिरी वक्त में दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। बड़ी देर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अबुल-फज़ल के इस गिरिये को मक़तल करबला महफूज करता रहा। मलाइका की सब इस मंजर को देख रही थी, रूह रसूल बेताब थी। और हमारे जितने भी इस वक्त नाज़रीन हैं जो इस ज़िक्र को सुन रहे हैं और जिन्होंने सुनकर गिरिया किया, खुदावंद आलम उनकी तमाम की दुआओं को बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरी फरमा। खुदावंद आलम इनको कभी कोई गम न दे सिवा गम हुसैन के। खुदावंद आलम इनको रिज़्क़ फरामा अता फरमा। खुदावंद आलम इनके बीमारों को शफ़ा अता फरमा। खुदावंद आलम इनके मोहताजों को गनी फरमा। खुदावंद आलम इनके बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, साहिब रोज़गार फरमा। खुदावंद आलम जो तंगी रिज़्क़ का शिकार हैं उनको कुशादा व फरावां रिज़्क़ अता फरमा। खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के पैरोकारों को दुनिया और आखिरत में तमाम मनाजिल में सुरखरू फरमाना। खुदावंद आलम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता हम सब का ख़ातिमा बिलखैर फरमा। खुदावंद आलम सबसे बढ़कर ये दुआ है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजीर फरमा और हम सबको अपने वक्त के इमाम के अवान व अंसार में शुमार फरमा। बिहक़ के ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी।